برے صغیر میں مغل سلطنت کا آفتاب تقریباً 450 سال تک آبوتاب سے چمکتا رہا۔ 1526 میں یہاں جس سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی اس کا اختتام 1857 میں ہوا۔ صدیوں پر محیط مغلیہ دور کی بے شمار واقعات تاریخی اعتبار سے نہایت اہمیت کے حامل اور قابل ذکر ہیں۔ مغلیہ دور میں علم و فنون میں یگانہ اور بے مثال شخصیات کے علاوہ کئی جید علماء اور برگزیدہ ہستیوں نے جنم لیا اور روحانیت کی وہ شمعیں روشن ہوئیں جو آج بھی اس راستے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ مغل دور میں خوفناک اور خونریز جنگیں بھی ہوئیں اور شاہکار و لازوال تعمیرات بھی جو آج عجائب عالم میں شامل ہیں۔ فنون لطیفہ کے مختلف شعبوں میں نہایت قابل اور باصلاحیت لوگ بھی سامنے آئے جن کے فن پارے اور تخلیقات کے نمونے آج بھی لوگوں کو غطائے حیرت میں ڈالے دیتے ہیں۔ غرض مغل دور بے شمار تاریخی واقعات اور افسانوں سے مزین ہے، مگر انارکلی اور شہزادہ سلیم کے عشق کی داستان کو لازوال شہرت نصیب ہوئی۔ اس افسانے میں وہ تمام لوازمات موجود ہیں جو کسی کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ حسن کی رعنائیاں، عشق کی بے خودی اور ان محبت کرنے والوں کے راستے میں حائل ظالم سماج جو ہمیشہ سے ہی اس خطے کے لوگوں کے لیے باعث کشش رہا ہے۔ انارکلی اور شہزادہ سلیم کی محبت کے افسانے کو لازوال شہرت بخشنے میں سب سے زیادہ کردار اس موضوع پر بنائی گئی فلموں اور ڈراموں کا ہے۔ اس افسانے کو 8 فلموں اور کئی بار ڈرامائی تشکیل کے بعد ٹی وی اور سٹیج پر پیش کیا گیا۔ اس ڈرامے کی خوش قسمتی کہ اسے امتیاز علی تاج جیسے مصنف کا قلم حاصل ہوا۔ امتیاز علی تاج کی تخلیقی قوت نے اس میں ایسا رنگ بھرا کہ اس کی تاریخی حیثیت کہیں پس منظر میں گم ہو گئی۔ اس نے عوام میں ایسی مقبولیت حاصل کی کہ لوگوں نے اسے حقیقت تسلیم کیا۔ ڈرامے کی مقبولیت کے ساتھ ایک نہ ختم ہونے والے تنازع اور بحث کا آغاز ہوا جو آج تک جاری ہے۔ اس افسانے پر تاریخ دانوں اور عوام کی رائے بالکل مختلف ہے، سچ یا جھوٹ، مگر آج انارکلی ایک طرح سے عوامی تاریخ بن چکی ہے۔ انارکلی بے شمار بار فلمایا گیا، مگر 1960 میں مہنگی اور بھاری بجٹ کے ساتھ بھارت میں بننے والی فلم مغل اعظم کے بعد تو عوامی سطح پر مغل دور حکومت کی تاریخ جیسے انارکلی کے افسانے کے سائے میں گم ہی ہو گئی۔ فلم میں اس کہانی کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ انگریزوں کا گھڑا ہوا افسانہ حقیقت میں ڈھل گیا۔ وہ افسانہ جسے انگریز سیاحوں نے تفریح یا مغل حکمرانوں کو بدنما کرنے کے لیے گھڑا تھا، اسے آنکھیں بند کر کے تاریخ سمجھ لیا گیا۔ ویسے اس افسانے کی تاریخی گواہی کسی بھی دور میں میسر نہیں آ سکی۔ اگر انارکلی کا قصہ حقیقی اور سچا ہوتا تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ شہزادہ سلیم جسے دنیا جہانگیر کے نام سے جانتی ہے اس نے اشارتاً تک اس کا ذکر کہیں کیوں نہیں کیا۔ حالانکہ افسانے کی روح سے یہ جہانگیر اور اکبر کی زندگی کا اہم ترین واقعہ سمجھا جا سکتا ہے۔ انارکلی کے افسانے کے مطابق اس کا اصل نام نادرہ یا شرف النساء تھا۔ وہ ایک ایرانی تاجر کی بیٹی تھی۔ سفر کے دوران اسے ڈاکوؤں نے قتل کر دیا اور انارکلی کو راجہ مان سنگھ کو فروخت کر دیا گیا۔ راجہ مانگ سنگھ نے اسے تحفے میں بادشاہ اکبر کو پیش کیا۔ نادرہ یا شرف النساء کی خوبصورتی کی وجہ سے اکبر نے اسے انارکلی کا لقب دیا۔ انارکلی اکبر کی پسندیدہ رقاصہ تھی۔ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ انارکلی کی خاطر اکبر اعظم اور شہزادہ سلیم میں جنگیں تک ہوئیں، مگر اس دور میں مورخین نے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ اس دور میں غیر درباری اور عام اہل قلم یا مورخین بھی اس واقعے پر خاموش ہیں، اور شاہی محل کے ان 2 اہم ترین کرداروں کا تذکرہ کرنا کیوں گوارا نہیں کیا۔ انارکلی کا ذکر سب سے پہلے ایک انگریز سیاح ولیم فنچ نے 1611 عیسوی میں کیا۔ اس نے لکھا کہ لاہور میں ایک مقبرہ دیکھا جس کے متعلق بتایا گیا کہ بادشاہ نے شہزادے کے عشق کے جرم میں دیوار میں چنوا دیا۔ بعد میں مزید یورپی سیاحوں نے اس قصے کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا، مگر برِ صغیر کے لوگ اس سے لا علم رہے۔ 2 سال بعد ادب میں انارکلی کا افسانہ مقبول ہونے لگا اور مختلف مورخین نے اس واقعے کو بیان کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے برِ صغیر میں انارکلی نام کی کسی کردار کو لوگ جانتے تک نہ تھے۔ انگریز سیاحوں کی لکھی ایک فرضی داستان صدیوں بعد برِ صغیر کے لوگوں کی تاریخ بن گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انارکلی افسانہ ہے تو لاہور میں موجود مقبرہ کس کا ہے اور اسے انارکلی کا مقبرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض مورخین اور تذکرہ نویسوں کے مطابق یہ مقبرہ شہزادہ سلیم کی بیوی صاحب جمال کا ہے جو جہانگیر نے خود تعمیر کروایا تھا۔ اس کے انارکلی سے منسوب ہو جانے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہاں اناروں کے درخت بہت تعداد میں موجود تھے جو بعد میں نہیں رہے۔ یہ قصہ اور اس سے متعلق افسانوی روایات چند کتابوں کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔ وہ دیوار جس میں انارکلی کو زندہ چنوا دیا گیا تھا اس کے آثار بھی ناپید ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر بادشاہ اور شہزادہ سلیم کے درمیان ایک بڑی جنگ اور خون ریزی ہوئی، مگر اس پر تاریخ خاموش ہے اور نہیں معلوم کہ یہ کہاں لڑی گئی، کتنے لوگ قتل ہوئے، اس سالار نے کس کا ساتھ دیا اور شکست کے بعد
शहजादा सलीम की फौज के साथ क्या सलूक हुआ? ये सवाल भी अहम है कि शहजादा सलीम ने अपने दौर के एक अहम बादशाह अकबर के मुकाबले पर इतना बड़ा लश्कर कैसे जमा कर लिया और इस सिपाह के अखराजात कैसे पूरे किए जाते रहे। बाज़ रिवायात के मुताबिक अनारकली का जिस सन यानी 1599 के आसपास इंतकाल हुआ, उस वक्त अकबर बादशाह लाहौर में मौजूद ही नहीं था। अनारकली की दास्तान में बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जो कभी पेश आए, न ही उनके शवाहिद मिलते हैं। अनारकली की कब्र पर शहजादा सलीम ने एक शेर लिखवाया, अगर महबूब की शक्ल देख लूं तो ताहश्र रब का शुक्र अदा करूं, जिससे अंदाजा होता है कि इस कब्र में मदफून खातून कोई आम नहीं बल्कि बहुत खास थी। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर लाहौर में वाक़या मकबरा अनारकली का न हो तो यकीनन किसी अहम खातून का है, मगर इसका कहीं कोई जिक्र क्यों मौजूद नहीं। सदियां गुजर चुकी हैं और शायद ही अब कभी हम इस हकीकत तक पहुंच सकेंगे कि इस कब्र में कौन मदफून है। ये मकबरा भी अनारकली को जिंदा चुनवाए जाने के अफसाने की तरदीद करता है, क्योंकि खुदाई के बावजूद इसमें से किसी दीवार के आसार नहीं मिले। मुख्तसर ये कि आवाम के ज़हनों में बस अनारकली को तो शायद ही कभी निकाला जा सके।